السلام علیکم. وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی 52 ایپیسوڈ لے آئی ہوں تو لیٹس اسٹارٹ. کافی دیر سے مسلسل جاری فائرنگ پر فرجام نے ثالثی کے فرض نبھا کر واپس آتے اپنے آدمی کو گریبان سے گھسیٹے اپنی طرف کھینچا تو اس نے فائرنگ کی وجہ بتا کر فرجام کے تن من میں آگ لگائی. انہیں کیسے پتا چلا کہ ساحر یہاں ہے؟ کیسے؟ فرجام اپنی پوری قوت سے پرے مارے دوڑا. ساحر کو اس وحشی کے آپے سے باہر ہو کر چلانے کی آواز قریب سے سنائی دی تو گن پر بھرپور پکڑ جمائے دیوار کی اور سے ذرا باہر نکلا تو بنگلے کے انٹرس ہال میں اپنے بال مخدوش کیفیت میں نوچتا فرجام دکھائی دیا. ساتھ ہی جمیل کھڑا تھا جس کے چہرے کی رنگت میں بھی سفیدی کھنڈی تھی جبکہ 3-4 آدمی اسلحے سے لیس ہی ان کے پاس موجود تھے. گو آؤٹ اینڈ فائٹ یور سیلف جمیل. کل دیم ون بائی ون. آئی ول ناٹ گیو ساحر جبران ٹو دیم انڈر اینی سرکمسٹانسز. گو باہر جا کر خود مقابلہ کرو. جمیل ایک ایک کو مار ڈالو. ساحر جبران کو کسی صورت کو نہیں دوں گا. جاؤ. فرجام کے آرڈر پر جمیل فوری سر ہلاتا ثالثی والے بندے سمیت باقی مزید گارڈز بھی اپنے ہمراہ لیتا باہر نکلا جبکہ اب فرجام کے ساتھ اس کے 2 صرف گارڈ رہ گئے. اسی کا فائدہ اٹھائے ساحر نے ہاتھ میں پکڑی گن کی نال دیوار کی اوٹ سے نکالی اور ٹھیک دونوں میں سے ایک گارڈ کی کھوپڑی میں سوراخ کرتا فوری پیچھے ہٹا. گولی چلنے اور فرجام کی آنکھوں کے سامنے اس کے دم توڑ کر زمین بوس ہوتے پہاڑ توانا آدمی کا منظر خوف لایا اور اس سے پہلے دوسرا گارڈ فرجام کی ڈال بنتا ساحر نے وہیں سے رول ہو کر چھلانگ لگاتے دوسرے گارڈ کی گردن کو نشانہ بناتے گولی چلائی. ہم نے دوسرے گارڈ کے مرتے ہی فوری اس کی گن اٹھا کر تانی تو ساحر جبران کو زمین سے اٹھ کر ہینڈ سامنے آ کر جمتا دیکھے. اس کے مضبوط ہاتھ بھی کانپے. آنکھوں کی پتلیاں حرارت سے ٹھہر گئیں. بس یہ تھی تیری مری ہوئی سیکورٹی. مجھے جانے دے. فرجام بچ جائے گا. میں یہ فائرنگ بھی رکوا دوں گا لیکن اگر تو ضد پر رہا تو بے موت مر جائے گا. تجھے مار کر پوری تھائی لینڈ کا مافیا کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا. میری اپنی دونوں کی آسانی دیکھ ختم کر دشمنی. وہ ویڈیو ہتھیار تیری بیٹی کی مدد کر کے تلافی کر دی. دشمنی نہیں بنتی. ساحر نے ایک بار اسے سمجھانا چاہا مگر فرجام ساحر کتے کی وہ دم تھا جسے سیدھا ہونا ہی نہیں تھا. گن کی لوہے والی پوچھ تھی. اس نے تیز سے ساحر کی گردن کی اور ماری کہ ایک لمحہ اس وار سے ساحر اپنی گن پر پکڑ کو کمزور پڑی. دیٹ مینز آئی ہیو ٹو شو یو مائی ٹیربل فیس. ساحر نے اس کی لہو ہوتی نفرت انگیز آنکھیں دیکھتے ہی جس بے دردی سے اپنی گن زمین پر پٹھی ایک ہاتھ سے فرجام ساحر کی گردن دباتے دوسرے سے اس کی گن والے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے لے جاتے دیوار سے پٹکا. فرجام کی آنکھیں درد گھٹن سے باہر کو بلی. اس کی گن والے ہاتھ کو ساحر نے اس بری طرح مروڑا کہ گن فرجام کے ہاتھ سے نیچے گئی. وہیں دوسری طرف سوہان کے کئی لوگ مارے گئے. جمیل نہ صرف جانور بن کر خود سامنے آ چکا تھا بلکہ سوہان تک وہ گولی بازو چھو کر گزر گئی. اب کیا کرنا ہے؟ میرے لوگ مزید مقابلہ نہیں کر پائیں گے بھائی. سوہان کی ڈری سی آواز آئس کو ڈرائیونگ کے بیچ سنائی دی. جوہد بھی ہٹک اور اپنے مزید لوگوں کے ساتھ بنگلے کی طرف روانہ ہوا تھا. دوسری دھمکی کا وقت آ گیا ہے. سوہان انہیں بتاؤ کہ رونی تمہارے قبضے میں ہے. آئس کی تاکید پر سوہان نے ویسا ہی کیا. ایک لمحہ جمیل نے سوہان کی بلند آواز میں دی دھمکی پر فائرنگ روکی. رونی کون ہے؟ جمیل نے ہلکے بل تاڑ کر پوچھا. جا کر اپنے اس کمینے باس سے پوچھ. پالتو کتے. سوہان کا بس نہ چلا. خود کو لگتی گولی جمیل کا جبڑے چیر کر جواب لیتا. جمیل فوری بدحواسی سے اندر بھاگا مگر اندر کا منظر دیکھ کر جمیل کے پیروں سے زمین سرکی. ساحر نے فرجام کی گردن دبوچے سے تھام رکھا تو گن ٹھیک اس کی کن پٹی پر تھی. تیری تو. جمیل پھاڑ کھاتے تیوروں سے اندر بڑھا پر فرجام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا کیونکہ وہ اس گولی اسے بھی لگ سکتی تھی. نو جمیل. فرجام کی آواز. جمیل کو گن کے ٹریگر پر ہاتھ رکھتا دیکھتے لرزی. البتہ ساحر تماشاخانہ نظر سے جمیل کو دیکھ رہا تھا جسے زمین میں گاڑنے سے پہلے وہ یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتا تھا. سر وہ فائرنگ کرنے والے ہمارے قابو میں آنے والے تھے مگر ان کا لیڈر بولا کہ آپ کو رونی ان کے قبضے میں ہے. سر یہ رونی کون ہے؟ جمیل نے ناگوار نظر ساحر پر ڈالتے فوری آنے کا مقصد بتایا تو جہاں ساحر اس پر شش کر اٹھا وہیں فرجام کی آنکھوں میں خون اترا. کیا میرا بیٹا ان کے پاس ہے؟ فرجام کے منہ سے نکلتے انکشاف پر جمیل کے چہرے کی بھی رنگت بدلی اور ان دو کی سی گفتگو کا فائدہ اٹھائے ساحر نے فائر کیا. سیدھا جمیل کی بازو میں وہ گولی دوسری جبکہ فرجام کو خود سے پرے دھکیل کر زمین پر گرائے. ساحر نے لپک کر کراہتے جمیل کی گن پیر سے کوسوں دور پڑے فرجام کی اور 2 زانوں بیٹھے گن اس کی پیشانی سے جوڑ کر اس کی آنکھوں میں اپنا خوف دیکھا. اب بتا فرجام دشمنی ختم کرنی ہے یا میرے ہاتھوں مرنا ہے؟ ساحر سے اب بھی اسے نرمی کی توقع نہ تھی. مجھے چھوڑ دے. اپنے لوگوں کو کہہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں. تو جو کہے گا وہی ہوگا. فرجام کی مظلوم بن کر منت کر اٹھنے پر ساحر نے سر ہلایا اور ایک نظر اپنی بازو کے در سے کراہتے جمیل پر ڈالی. ایک شرط اب میری بھی ہے. اپنا یہ جمیل میرے سپرد کا یہ نہ صرف جہان کا قاتل ہے بلکہ تیری بیٹی پر بھی گندی نظر رکھتا ہے. جب تو نے مجھے زویہ دینے کی بات کی تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی. میں تو اس سے دشمنی نہیں چاہتا فرجام لیکن میں اس ذلیل جمیل کا حساب خود چاہتا ہوں. ساحر کی حقارت اس کی وحشت اس بات پر فرجام نے گردن گھمائی. نفرت سے جمیل کو دیکھا جو اٹھنے کی کوشش کرتا دکھائی دیا اور اس سے پہلے وہ کوئی ہوشیاری کرتا ساحر نے گن پر پکڑ جمائی مگر اس کے ہاتھ فرجام کی گن لگی. لمحہ لگاتے جمیل نے ساحر کے سر پر لٹکتے فانوس کی اس وائر پر گولی چلائی جس کے سہارے وہ وہاں لٹکا تو اٹھ کر بھاگا جبکہ ساحر نے زمین پر لیٹے فرجام کو اس کے گرتے فانوس سے بچایا مگر خود جب تک ہٹا شیشے کی تیز نکیلی تار نے اس کی بازو پر ظالم کٹ چھوڑا مگر ساحر نے اس کی پرواہ نہ کرتے گن اٹھائی. فرجام کو اشارہ کیا. جمیل کے پیچھے ہی دوڑا. جمیل کو بنگلے سے باہر نکلنے کا خفیہ راستہ معلوم تھا. وہ وہیں سے بھاگا. ساحر اپنی پوری رفتار سے اس کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک ایک بنی سرنگ میں جا پہنچا. سوہان نے جلد ہی قابو پایا کیونکہ آئس اپنے مزید لوگوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا. فرجام کے تمام لوگ اگلے چند منٹس میں مارے گئے. سوہان اور آئس دونوں ایک ساتھ گن لیے اندر بڑھے تو پورا بنگلہ حالی اور انٹرس ہال میں زمین پر پڑے. ساحر کی بری طرح پٹکنے کے سبب اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے فرجام کو دیکھ کر اپنی گنز اس پر لوڈ کر گئے. ویئر از ساحر جبران؟ آئس نے لپک کر فرجام کو گردن سے دبوچا تو وہ بری طرح دل ہراش کر رہا. وہ بھاگ گیا. جمیل کے پیچھے چھوڑ دو مجھے. میرا بیٹا واپس کر دو پلیز. فرجام کی منت تو آئس نے سنی نہیں تو ساحر کی جمیل کے پیچھے بھاگ نکل پر اس کا دماغ پھرا. ہم یہاں اس کے پیچھے موت کے منہ میں گھس گئے اور وہ بھاگ گیا. یو ول پے فار دس ایڈیٹ. آئس کا دل چاہا ساحر کا گلا دبائے. سوہان اور اس کے لوگ مریل سے فرجام کو دبوچ کر اٹھائے اس کو لے جانے پر یہیں چھوڑنے کے حوالے سے آئس اور سوہان کی طرف دیکھنے لگے.
इसे इसके कमरे में लेकर लेटा तो मरने वाला लग रहा है और रोनी को भी बहुत फजद हॉस्टल पहुंचा। आयस ने बमुश्किल सांस लेते फरजाम के बारे ऑर्डर दिया। खुद साहिर को कोसता वो बाहर निकला, जबकि सबकी हमदर्दी देखकर फरजाम के चेहरे पर हबासत और शैतानियत लम्हा भर उभरी, जिससे साफ वाज़ेह था वो कुत्ते की वाकई टेढ़ी दुम है। सुहान के आदमी से कमरे में पहुंचाकर वापस बाहर आए और बंगले से निकले। फरजाम ने फौरी उठकर अपने साइड ड्रा से फ़ोन निकाला। न जाने किसको कॉल की कि आंखों में नफरत की परछाइयाँ उभरी। फरजाम साया हूँ, मेरे इंतखाब से अब तुम्हारी रूह लर्जेगी। साहिर जिब्रान गोया सच में एक बार फिर एहसान फरामोश ही निकला। वहीं साहिर ने आखिरी दम तक जमील का पीछा किया, मगर सुरंग से निकलते ही जमील उसके दाखिली दरवाजे के आगे बड़ा सा पत्थर घसीट कर राह बंद करता बाहर फैले जंगल में गुम हुआ। तक साहिर पत्थर को धकेल कर बाहर निकला। जमील तो क्या, उसका नामो निशान न था। जलील निकल गया मेरे हाथ से। पता नहीं किस किस की जिंदगी जीरन करेगा। कसम खाता हूँ जमील, तुझे मारे बिना सुकून हराम रखूंगा। खुद पर साहिर ने हाथ का मुक्का बनाते दीवार पर बेबसी से मारे जख्मी कर लिया, जबकि इसके तारीकी में से ढूंढने का रिस्क ले भी नहीं सकता था। तो भी वापस सुरंग में दाखिल हुआ। वापस बंगले में आया तो सुनसान बंगले को देखकर से पहले बाहर की राह लेता हवाई फायर पर पलटा। अपने पीछे खड़े फरजाम को देखकर साहिर ने गर्दन मोड़ते ही मुस्कुराहट दी, सुलगी हुई। तो तुझे दुश्मनी ही निभानी है, ठीक है, गन फेंक और मर्द की तरह मुकाबला कर। साहिर जानता था जिस तरह वो इसे पटक चुका है, फरजाम की तवाना जुस्से में इतना दम नहीं होगा। जान तो अब साहिर की मुसलसल भूख प्यास और शादी हो चुकी थी, पर वो इसे यकीन था वो उसे मार देगा। तो उन्हें मेरी आफत टुकराई। उल्टा तेरे लोग मेरे बेटे तक पहुंच के हबीज जासूस इंसान, यही नहीं वो टक्के का जमील भी सब जान गया। वो पर्दा के बारे सिर्फ जॉन जानता था। कसम खाई थी उसने मेरा राज संभालने की, पर उसी ने तुझे बताया। अच्छा है मर गया, इतनी सारी गलतियां नहीं जुटला सकता फरजाम साया तेरी। तो अब जातियात में कुछ ने की गलती कर चुका है। कहीं गन वहीं फेंके वो लपक कर साहिर को मारने बढ़ा, मगर साहिर ने पूरी कुव्वत से अपना दिफा करते वार किया, जिस पर फरजाम की नाक से बहता लहू उसके लड़खड़ा जाने से मिलकर इसे कमज़ोर कर गया। हाँ बताया इसी ने, क्योंकि इसे मुझ पर बहुत भरोसा था। मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि अगर उसकी ज़िंदगी इतनी कम थी तो वो यकीनन सबसे ज़्यादा ज़ोए का मुस्तहिक था। पर जैसा किस्मत में तय हो वही होता है फरजाम। तुझे संभलने की मोहलत दी, पर तुझे मौत प्यारी है तो आ ले फिर। उसके निढाल होने का फायदा उठाए साहिर ने उसके दुखते पेट में लगातार 3-4 गोंसों के वार किए, जिसमें वो अधमुआ हुए जमीन पर गिरा। साहिर ने बाजू से निकल कर सूखते लहू को एक नज़र देखे जमीन पर कराते फरजाम को देखा और लड़खड़ा कर पलटा, क्योंकि दर्द उसके पूरे वजूद में भी भयानक शक्ल इख्तियार कर गए। फरजाम ने उसको पलटते देखा तो जो थोड़ी बहुत जान बची इसी को इस्तेमाल में लाए फर्श पर अपनी गन पर तक पहुंचा। मरेगा तू साहिर। फरजाम की धमकी पर साहिर पलटा, मगर इससे पहले फरजाम फायर करता एक फायर ने उसके सीने के बहुत करीब वार किया। फरजाम को बेसुध कर दिया। साहिर की आंखें साकिन थी। सामने जमीन पर खिंचकी लेकर बेहोश होते फरजाम को देखता वो होश में लौटते पलटा तो सामने आए सालिम को देखे अपनी जगह सुन पड़ा। आइस ने सोहान को इशारा किया, जो फरजाम को अपने आदमियों के साथ अस्पताल पहुंचाने वाला था। इस करीब आया, थप्पड़ गाल पर मारते मारते रुका। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा गाल लाल कर दूं जोरदार थप्पड़ से। इतने समझदार होने के बावजूद ऐसी नाकाबिले माफ़ी गलती क्या ज़रूरत थी जमील के पीछे जाने की। कुछ कर देता तो मैं तो फायर की आवाज़ सुने हम आ गए। अभी तुम फरजाम की गोली का निशाना बने होते, कहाँ से लाते हम तुम्हें। फिर आइस का गुस्सा जायज़ था, पर अपनी जगह साहिर भी ठीक था। तुम मार लो, लेकिन मैं जमील को नहीं छोड़ सकता। आइस ने मेरा एक वफादार साथी मारा है। साहिर की लहूलुहान शर्ट एक तरफ उसके खूबसूरत चेहरे पर खून के धब्बे से डरावना बना रहे थे। फिर बाजू पर बहुत बड़ा कट जो शर्ट के कट से झलक रहा था। हमेशा चमकती सी आंखें सुरंग अंगारा हो रही थी। बाल बेतरतीब थे। मैं जमील को तुम्हारे सामने घसीट कर लाऊंगा, ये वादा है, लेकिन तुम चलो हमारे साथ, अभी तुम्हारी वापसी अहम है। इसे उसकी बाजू पकड़े साथ लेता बाहर आया। इसकी चूंकि यहाँ की पुलिस से बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो लीगली तौर पर किसी परेशानी का कोई मसला नहीं था। वैसे भी फरजाम के गायब होने से खुफिया माफिया एजेंसियों के सिवा किसी का कुछ नुकसान नहीं होना था। आइस प्लीज़, तुमने पहले ही फरजाम को शूट करके बहुत बड़ा हथला मोल लिया है। अगर वो मर गया तो मजीद अपने हाथ इन गंदे लोगों से मत रखो। समझने की कोशिश करो, जमील बहुतों के लिए वबाल है। साहिर की वो इस वक्त कोई फजूल बात सुनने के मूड में ना था। सुहाना और हटक के सपुद यहाँ की तमाम जिम्मेदारी डाले। वो साहिर को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। पहले तो गाड़ी एक माल के पास रोकी, इसे सख्ती से ना हिलने का कहे। उसके लिए कपड़े और चेहरा साफ करने को लिक्विड वाइप्स लाए, ताकि वो हालत दुरुस्त करता ही बाहर निकले। ने बस शर्ट चेंज की और चेहरे करते हुए कैट पर खुश हुआ होन साफ किया। फिर आयस ने उसकी हॉस्पिटल ले जाकर ड्रेसिंग करवाई और फिर डिनर करवाई। सब करने के बाद इसने साहिर के साथ होटल में साइन इन किया और इसे कमरे में पहुंचाया। नहीं मरते ऐसे डीठ हड्डियां थी, जल्दी निकल आओ सदमे से, फ्रेश होकर आराम करो। जो बात है अब सुबह होगी। ये मेरा फ़ोन है, घर वालों से बात कर लो। अगर तुम मुझे सुबह तक यहाँ ना मिले साहिर, मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत रखना। आयस ने कड़े तेवरों से इस बेचैन शख्स को देखते वार्न किया, मगर आयस इससे पहले साहिर कुछ बोलता, आयस ने हाथ हवा में बुलंद किए, इसे बोलने से रोका और कमरे से निकल गया, जबकि साहिर ने अफसुर्दगी के संग फ़ोन में ही मैट्रेस पर उछाला और खुद भी बैठे ही लेट गया। पहाड़ों के दामन में बने शुजालवी और हैदर पाशा के जुड़वां खूबसूरत इलाके लकड़ी के बने घर पहुंचते दोनों को रात के 9 बज के। फातिमा साहिबा, हैदर पाशा और खुद शुजा साहब के चेहरे खुशी की तमाज़त से पुरनूर हुए जब इतना प्यारा कपल उनका मेहमान बना। घर बहुत छोटा सा था, 2 अलग घर थे, पर बिल्कुल साथ शुजालवी के घर के अंदर ही अलग एरिया पर उनकी बेकरी स्पेशल शॉप थी, जिसको हैदर और वो मिलकर चलाते। कुछ साथ ही पहाड़ के दामन को चीरता झरना था, जिसके बहाव की मुद्दर आवाज़ 24 घंटे सांस बिखेरे रखती। इलाके के लोग कहते वो चश्मा मोहब्बत करने वालों के लिए गीत गाता है, तभी तो यहाँ के लोग इसे दिलबर के नाम से पुकारा करते। घरों की छतों पर बनी चिमनियों से उठते धुएं बताते कि रात के खाने का इंतजाम हर घर में हो रहा है।
فاطمہ صاحبہ کو جب شجالوی نے بتایا کہ انان اور اشباح رہے ہیں تو انہوں نے کئی ہانیاں چولہے پر ایک ساتھ چڑھا دی اور دونوں مدر حضرات کو تکے اور کباب بنانے پر لگائے، خود ہی مدد بٹوری۔ پھر وہ کھاتے پیتے پنجابی لوگ تھے جنہیں کھانے کے ساتھ پکانے میں بھی اتنا ہی لطف ملتا۔ شجاع صاحب تک انان کے کارنامے ابھی تک نہیں پہنچے تھے، تبھی اس کی آمد ان کے اداس دل کو نہال کر گئی، ورنہ انہیں لگتا تھا وہ کھوتا ان سے پٹ کر ہی سدھرے گا۔ اشباح نے جاتے ہی فاطمہ صاحبہ کی ڈنر میں مدد کروائی۔ وہ ایک زندہ دل اور دوسرے کے دل کو منٹوں میں لبھانے والی میٹھی لب و لہجے والی خاتون تھی۔ پھر اسلام آباد کی نسبت ستمبر کے اختتام میں ہی یہاں سردی شروع تھی، جس کا سبب پہاڑوں کے پار اتر آتے برفیلے تودے تھے یا ہوائیں تھی۔ کھانے میں کباب، تکے افغانی دمبا پلاؤ تو سٹارٹر تھا، اس کے علاوہ میٹھے میں گلاب جامن کی کھیر اور تندوری میٹھے بٹر نان اور ایک نوالے میں گلا ذائقہ ہر کسی کو فاطمہ نانوں کے ہاتھوں کی ستائش پر مجبور کرتا رہا۔ خود اشباح ساری اداسی بھول گئی۔ پہلی بار اس نے ان تینوں کے ساتھ باتیں کر کے کہا لگاتے ہوئے انان کو دیکھا تو تھم کر رہ گئی۔ کھانے کے بیچ وہ بار بار اسے دیکھتا رہا، پر اشباح کی نظریں اس سے الگ سے انان ابراہیم سے ایک لمحہ نہ ہٹی۔ یہ جگہ تو خوبصورت تھی، وہ تین میزبان تو دل و جان راہوں میں بچھائے ہوئے تھے، پر اشباح کو یہاں انان کا جو مسکراتا چہرہ دیکھنے کو ملا وہ سب سے انمول تھا۔ اس کی ہر زیادتی بھول گئی، چونکہ رات ہو گئی، دونوں کو زیادہ باتیں کر کے کسی نے نہ تھکایا، اور فاطمہ صاحبہ نے دونوں کا خوبصورت سا چھوٹا سا کمرہ جس میں ڈبل بیڈ نہیں پوری جگہ گھیری تھی اور ایک الماری جس میں کپڑے طے تھے کے علاوہ کچھ نہ تھا سیٹ کیا۔ اشباح ہی فاطمہ نانوں کے ہمراہ کمرے میں آئی، پر صوفہ نامی چیز سرے سے موجود نہ پائے، چہرے کا رنگ اڑا، اوپر سے بیڈ بھی چوڑائی میں کچھ کم تھا۔ یقیناً تم سفر سے تھک گئی ہو میری بیٹی، علاقے کی سیر اب تم دو کو کل کروائی جائے گی۔ آج کے لیے بہت آرام کرو، کچھ چاہیے ہوا تو بلا جھجک مجھے کہہ دینا۔ فاطمہ صاحبہ نے پیار سے اسے کمفرٹیبل کیا تو اشباح نے فوری سر ہلایا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ اشباح نے دیواروں پر لگی کڑھائی کے سنگ بنی بہت سی چیزیں دیکھ کر اپنی گھبراہٹ ظاہر کرنی شروع کی۔ وہیں نانوں کی آنکھوں میں کچھ سوال وہ آتے ہی بام گیا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں رہے تھے کیونکہ چاہتے تھے وہ خود ان کو بتائے۔ اب بھی ناراض ہے، وہ ان کے ہمراہ چھت پر کھڑا تھا جو دور پار پھیلی زمینوں کی جانب دیکھتے دھیما سا گردن گھما کر ترچھی کریدتی نظروں سے لاڈلے کو لتاڑ گئے۔ تو اس کو لے آیا، سمجھ ناراضگی ہٹ گئی، کچھ فیض ملا اس نے مانی کو تجھ کھوتے سے یا نہیں؟ نانوں کے سوال کا مفہوم سمجھے وہ مسکراہٹ دباتا جب پہلو بدل گیا تو شجالوی نے کھینچ کر ٹہوکا دیتے انان کی بازو متاثر کی۔ اس کا نہیں پتا، مجھے ضرور ملنے لگ گیا ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے نانو، بہت برا، جس کے سبب وہ روٹ گئی ہے مجھ سے، منانے کا آخری موقع ہے، میرے پاس سفارش کریں گے میری؟ اس کے لہجے میں ایک تشنگی تھی، جبکہ شجاع سب چند دنوں میں ہی اس شخص کی پلٹ جاتی کایا پر حانک رہ گئے۔ پہلے تفصیل جاننا چاہوں گا، فرصت سے پھر سوچوں گا، تیری سفارش کرنی چاہیے یا ٹکا جواب دینا چاہیے؟ ابھی جا کر آرام کر، صبح تک تیرے کرتوت سننے کی ہمت جمع کر لیتا ہوں۔ نانو کا دھیمی دھیمی عزت افزائی پر بے اختیار مسکرائے، جیسے ان سے گلے لگائے یہ اس دل والے بزرگ کو بھی سکون بخش گیا۔ اس کی کال تھپکتے وہ اسے روانہ کر دے تب تک مسکراتے رہے جب تک وہ سیڑھیاں پھلانگ کر اجل نہ ہو گیا۔ اشباح نے دیواروں پر لگی ہر چیز کو پرکھ دیکھ لیا، پر گھبراہٹ ویسی ہی رہی۔ گہری نیلی قمیص پر ملٹی کلر امبرائڈری کے سنگ اس نے سیدھا اسٹریٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس کے پوائنچوں پر شیشے کا کام تھا، جبکہ باریک سی شال جو یہاں کے موسم کے حساب سے اس نے سمجھداری کے سنگ آتے ہوئے کیری کری وہ نرم پھولے سے میٹرس پر پھیلے فر والی لیس سے سجے لحاف پر پڑی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونکی تو انان کو اندر آ کر دروازہ بند کرتے دیکھتی دو قدم پیچھے سر کی، اوپس یہاں تو کاؤچ ہے ہی نہیں، اب کیا کرے اشباح؟ وہ جان بوجھ کے سے سلگانے کو بولا، جبکہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ فرش پر کوئی ایک سو جائے اس کی بھی گنجائش جگہ نہ تھی۔ کمرہ خوبصورتی میں اپنی مثال ضرور تھا، پر ابھی تو اشباح کو ذرا اچھا نہ لگا۔ میں آپ کے پیروں کی طرف سو جاؤں گی، ارد گرد نظریں پھیرے، یہاں نہیں چراتے، اشباح نے حل دیا۔ نو، میں تمہارے پیروں میں سو جاؤں گا یار۔ انان کی ٹون شریر ہوئی تو وہ ٹھٹکی، ایک ہی بات ہوگی نا؟ اور یار مت کہیے گا دوبارہ، سستے گنڈے والی فیلنگ آ رہی ہے اب سے۔ فوری ڈپٹ کر وہ اس سے گریز برتتی میٹرس پر بیٹھی اور نیچے دبا آسمانی سلکی لحاف اٹھا کر پرے کیا تو وہ بھی بے تکلفی دکھاتا پاس ہی جڑ کر بیٹھا، کمرے کے چار سو دیکھنے لگا۔ ویسے اتنے چھوٹے کمرے ہونے چاہیے، کوئی روٹ کر بھی دور نہ جا سکے۔ انان کی موجودگی اشباح پر باری تھی، اور پھر اگر وہ ایسا کچھ کہتا تو ظلم ہوتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ فوراً بکھلا کر اٹھی، مگر انان نے اس کی کلائی چکرتے پیچھے کو میٹرس پر گر کر لیٹتے اشباح کو پر گرایا جو اس سے اچانک گرفتار پر مشکل سنبھلتی اس کے پہلو میں ڈلک کر اتر آئی، اور انان نے فوری اس پر حاوی ہو جاتے اشباح کو دوسرا سانس لینے سے بھی روکا۔ وہ سیدھی لیٹی، خوفزدہ نظروں سے اس پر جھکے انان کو دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ اپنی حد میں رہیں، وہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، پر غصہ ضرور کیا۔ یہاں تم مجھ سے بھاگ کر نہیں، کہیں اور نہیں جا سکتی، یہاں میری حد تم سے لے کر تم تک ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، بس دیکھنا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے میٹرس کے ملائم سطح پر بکھرے بالوں میں پھیرتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو دیکھنا ہی تو برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ مت سمجھیے گا، معاف کر دوں گی۔ اپنا ایک ہاتھ اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ ہی ٹکائے دوسرے ہاتھ کی ملائم پوریں اس نے انان کی گردن پر شرٹ کی کالر کے پیچھے چھپے زخم پر سہلاتے سرگوشی میں جتایا، اتنی جلدی مت کرنا، تمہاری ناراضگی بھی قابل برداشت ہے۔ وہ اپنے کہے سے ان بری آنکھوں کے وار کے سبب مکرا، جبکہ اشباح کی انگلی کی نرم پوریں جس جگہ کو چھو رہی تھی وہ وہاں اس کے نرم ہونٹوں کا لمس چاہتا تھا۔ کس ہیئر، وہ اس کی فرمائش پر ٹھٹکی جو گردن اس کی طرف کیے مرہم چاہتا تھا۔ نو،
فوری منہ موڑا تو انا نے کھرتری کال اس کی کال سے رگڑے سے اس کی سزا دی تو وہ منہ بسور گئی. پلیز درد ہو رہا ہے اب تک. اس کے اسرار پر پگھلنے لگی. تو میں کیا دوا ہوں؟ وہ بے ضد پر رکھ رہی تو انا نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہو نا کر دو, کیا چلا جائے گا؟ ناراضگی اپنی جگہ, مرہم اپنی جگہ. وہ اتنا مظلوم بن گیا کہ اشفاق کو اپنا آپ ظالم لگا. تبھی فوری بات مانی اور ذرا سا سر اوپر کو کرتی ہوئے اس کی دسترس میں لائی گردن پر جمع کالر ہٹا کر وہاں بہت سر دیتی. فوری واپس میٹر سے لگ گئی اور منہ بھی پھیر لیا. سونے دیں مجھے اب. وہ اپنے بالوں سے نان کی چھیڑخانی پر بے چین تھی. دیکھ رہا ہوں بس. وہ اس کی بات پر لاجواب ہوئی لیکن تب دکھ محسوس ہوا جب نظریں واپس انان سے ملی. ناراض ہوں آپ سے, کیوں دیکھنے دوں؟ بڑی جلدی خیال آ گیا تھا محترمہ کو کہ ناراض ہیں. مجھے تو نہیں لگ رہا تم ناراض ہو, ورنہ مرتی مر جاتی. مجھے اتنی جان لیوا طرح نہ چھوتی. نہیں ہو رہا اگر تم مان جاؤ. وہ جانتا تھا ناراضگی کا تو صرف لبادہ اڑا گیا ہے. وہ اب بیشبہ نور ہی تھی. اس کی محبت کا دم بڑھتی ہوئی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. سمجھے آپ ہٹیں, یہ لاڈ نہیں اٹھا سکتی مزید آپ کے. مزید وہ برداشت نہ کرتی سے فوری خود سے پرے دھکیلتی. نہ صرف اٹھ بیٹھی بلکہ اٹھ کر فوری دوسری طرف سے جا کر لحاف میں گھس کر سر لحاف تان کر اندر چھپ گئی. تم کہو گی تو تمہارے لاڈ بھی ہوشی ہوشی اٹھاؤں گا. پلیز اس پر منع مت کرنا, میں سکون چاہتا ہوں تھوڑا. وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹا اور نرمی سے اس کے کومل وجود کو لحاف میں گھس کر اپنی بازوؤں کے حصار میں بھرے. بس اتنی اشباع چاہنے پر التجا کر اٹھا. ہاتھ ہٹائیں اپنا فوری. اپنے اطراف لپٹے انان کے ہاتھ پر وہ سخت بوکھلائی مگر وہ مزید اس سے لپٹ کر اپنے ڈھیٹ ہونے کا جو ثبوت دے گیا. اس پر اشباع نے بھی چاروں نچار غصے سے اپنی آنکھیں مچ لیں. اف, تمہاری یہ میٹھی خوشبو میری جسم کی ساری کرواہٹ نکل لیتی ہے. تم روٹ کر بھی مجھے خود سے دور نہیں چٹکتی. اشباع میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا. آئی ایم سو پیسفل ود یو گرل. اشباع نے اس کی سرگوشیوں پر بے اختیار آنکھیں کھولی تو وہاں اس پاگل شخص کی پاگل قسم کی حرکتیں نمی لا چکی تھی. بٹ آئی ایم سو ایگزاسٹڈ. وہ بڑائی سی آواز میں شکوہ کر گئی جس پر انان نے ذرا سر اٹھایا اور اس کی اور جھکتے اس کے ملائم گال چوم لی. اس کے لمس میں بے بس کر دینے کی قوت تھی. فیل مائی ہارٹ بیٹس, دے ٹرائنگ ٹو سے تھینک یو اشباع نور. مزید وہ اسے کیا کہتی کہ سارے جواب چین چکا تھا. اس شخص کا دل اشباع کے پوچھ سے لگا. اپنی دھڑکن اس کے اندر اتارا تھا اور اس ظلم کے باوجود سونے کی کوشش کرتی ہوئی کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند میں اتر گئی. محب صاحب کا کہنا ہے کھانا کھا لیں ضعیف. وہ روم کی بالکونی کے دروازے کے سے لگ کر کھڑی ٹھنڈی ہوا انہیل کرتی کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھی. جب قندیل کے دروازے پر دستک دے کر مخاطب کرنے پر زوئے پلٹی. مجھے بھوک نہیں ہے, لگی تو میں خود کچھ بنا کر کھا لوں گی. اسے کہیں زوئے سو گئی ہے. نرمی سے جواب دی. وہ واپس گردن موڑ گئی. قندیل نے حکم بجا لاتے ویسا ہی کیا اور محب جو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ جمائی کرسی پر بیٹھا اس کو منتظر تھا قندیل آپا کو آتا دیکھے ان کی طرف متوجہ ہوا. اداس لگ رہی ہے, کہہ رہی ہے اسے کہوں سو گئی ہوں. قندیل نے قریب آ کر رکتے محب کی منتظر نظر پام پہ بتایا تو وہ خود بھی بے دلی سے اٹھ کھڑا ہوا. تو پھر یہ کھانا اٹھا دے قندیل آپا, میں بھی کچھ دیر آرام کروں گا. محب نے سنجیدہ لب و لہجے میں کھانے سے انکار کیا. وہاں سے روم کی طرف بڑھ گیا. قندیل نے کندھے اچکاتے حکم کی تعمیل کی. محب روم میں آیا تو بے چینی ویسی ہی بڑی ہوئی تھی. عجیب سی دل میں گھٹن تھی, سینہ سلگ رہا تھا. وہ بھی کمرے کی بالکنی میں نکل آیا. تبھی دائیں جانب نظر جاتے ہی اپنے کمرے پر پڑی جہاں وہ گمسم دروازے سے لگ کر کھڑی تھی. پہلے زبردستی سے مذہب بدلوا دیا, اب کیا زبردستی سے خود سے محبت کروانے کا ارادہ ہے؟ محب بلوچ. نہیں ہرگز نہیں. محبت کسی دباؤ یا جبر کے بنا کی جاتی ہے اور تمہاری پوری ذات اس لڑکی پر مسلط ہونا شروع ہو چکی ہے. متاثر تو ہوگی, مجھے ہی کچھ حدود مقرر کرنی ہوں گی اپنے اور اس کے بیچ. اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے وقتی سحر میں ڈوبی ہے, لیکن کوئی زوئے سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ زندگی میں پہلی بار اس کا دل کسی انسان کے سامنے دھڑکنے کی رفتار بدلنے لگا ہے. محبت کے لیے ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے. وہ تو کئی دن سے اس کی موجودگی کے حصار میں ایک نئی زندگی جی رہی تھی. یہ زندگی خوبصورتی پر اس کا انت محب بلوچ سے جدائی ہے. جب یہ سوچا تو زوئے کی بھوک پیاس ہی مر گئی. کیا ہو رہا ہے مجھے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس کا چہرہ آنکھیں بند کیے بھی دکھائی دینے لگا ہے. زوئے تم کس راستے پر چل نکلی ہو؟ خود کو روک لو. اپنے حصے کی محبت کر چکا ہے. میں اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو کم از کم وہ میرا انتخاب تو ہرگز نہیں کرے گا. وہ خود سے لڑ رہی تھی. اسے کہہ تو آئی تھی محبت ہو گئی اگر کا معاملہ, پر خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کہیں اندر سے محب کی تڑپ سے بے قرار کر دی گئی ہے. دنیا کی ہزاروں قیمتی لڑکیاں ایک طرف اور تم ایک طرف. زوئے میں اپنی دیوانگی تم پر کبھی مسلط نہیں کروں گا. مجھ سے محبت مت کرنا, یہ میرے جنون کی توہین ہے. اب دماغی خلل کہیں یا لا حاصلی کا زنگ کہ وہ حاصل قربت اور ملن کے لفظوں کو بھول چکا تھا. ڈر لگ رہا ہے. پہلی بار زوئے فرجام ڈر رہی ہے. پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے قرار ہوں. شاید تم قیمتی انسان ہو اور میں تمہیں کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی, لیکن خود کو تمہارے لیے سوچنا تمہارے ساتھ ظلم ہے. دونوں الگ الگ پر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ہی سوچوں کا کل بنائے ہوئے تھے. وہ آسمان کے ستارے اور چاند تک رہی تھی اور محب سے. میں نے تم سے تب محبت کی جب تم بہت بری تھی زوئے. تمہارے اس روپ سے مجھے محبت نہیں عقیدت ہو رہی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں تم خوبصورت ہو رہی ہو. آسمان کے چمکتے ستارے کے بجائے زمین کی ایک سادہ بولی سی لڑکی میں بدل رہی ہو جس کی کل دنیا شوہر بچے اور گھر ہوتا ہے. جانے یہاں سے جا کر تم کس کو سنوری ہوئی ملو گی. قسمت کا دھنی تو وہ ہوگا.
میری سواری زوئے لے اڑے گا بدبخت، وہ خود کو ملامت کرتا جب واپس روم میں جانے لگا تو بے زوئے کی نظر بھی اس پر پڑی تو وہ رک گیا۔ ایسے مت دیکھو مجھے زوئے، وہ سرگوشی میں بولا اور زوئے نے یوں نظر چکا لی جیسے اس کی بے بسی سمجھ گئی اور فوری کمرے میں چلی گئی۔ اور محب نے بھی واپسی کی راہ لی۔ وہ آ کر میٹرس پر بیٹھا، پل کے باری تھی تو دل بوجھ کا دوسرا نام وہیں گرتے تکیہ اٹھا کر سینے پر دبوچا۔ میں اسے کیوں نہیں بتا سکتا کہ وہ محبت ہے میری، آخر کیوں؟ اسے خود پر غصہ تھا، اپنی بزدلی پر نفرت محسوس ہوئی، اس لیے شاید کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک جائے گی۔ مجھے اس کی نہ چاہتے ہوئے بخشی التفات پر ہی نظر تک نہیں چاہیے تو محبت کیسے سنبھالوں گا؟ میرے دل کے ارمانوں مرے رہو پلیز، جاگ کر مجھے اس کی نظروں میں مشکوک مت کرو۔ آئی کانٹ ہینڈل دس ٹرام۔ اپنے سوال کا جو خود ہی جواب ترتیب دیے۔ محب نے گہرا سانس بھرے، کروٹ بدل کر تکیے میں منہ دیا، آنکھیں میچ لیں۔ مدھم سی کمرے میں پھیلی روشنی تک ناقابل برداشت ہو گئی۔ جاری ہے، کیسی لگی ایکشن اینڈ اسپیشل کی ضرور بتائیے گا۔ فیوریٹ سین اور فیوریٹ ڈائلاگ تو بتانا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا۔ تو ملتے ہیں 53 اس سے بھی زیادہ مزیدار ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔